نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول أهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني زدني علما ربی زدنی علما. معزز و محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، ہم کتاب الادب المفرد کے ابواب آپ کے سامنے پڑھتے آ رہے ہیں. آج کا جو باب ہے جزاء الوالدین، والدین کا بدلہ، والدین کے احسانات کا بدلہ. والدین نے ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا ہے. والدین نے ہمیں کھلایا بھی ہے، پلایا بھی ہے. والدین نے ہمارے لیے ہر طرح کے انتظامات کیے. ہمارے سکون، ہمارے اطمینان کے لیے بہت ساری کوششیں کی. ہمارے علاج اور معالجے کے لیے بڑی محنتیں کی. ہمیں پالا، ہماری پرورش کی، ہماری تعلیم کا انتظام کیا. بہت سارے احسانات ہمارے والدین کے ہم پر ہیں. تو کیا ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک جو ہم کرتے ہیں، جتنی ہماری استطاعت ہے، ہماری طاقت ہے، انتہا کو اگر پہنچ کر بھی کیا ہم ان کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ والدین کا کیا ہم حق ادا کر سکتے ہیں؟ ہرگز ہرگز ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. جتنا بھی آپ ان کے متعلق، ان کے کھانے پینے، ان کے علاج و معالجے، ان کی دیکھ بھال، ان کی دیکھ ریکھ، کتنی بھی آپ خدمت کر لو، انتہا کو پہنچ جاؤ خدمت کرنے میں، لیکن والدین کا بدلہ ہم
چکا نہیں سکتے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے جو یہ باب باندھا ہے جزاء الوالدین، والدین کا بدلہ، احسانات کا بدلہ دینا، تو اس کے متعلق انہوں نے اس باب میں 4 حدیثیں لائی ہیں۔ آپ اگر دیکھیں احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، اور اچھے سلوک، حسن سلوک کا بدلہ حسن سلوک سے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے، اس کا بدلہ ہم اچھا سلوک، اچھا بدلہ ہم دینا ہی چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا کہ احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے۔ والدین ایک لمبے عرصے تک ہماری خدمت کرتے ہیں، والدین ہماری دیکھ ریکھ کرتے ہیں، والدین ہمارے متعلق اچھا گمان رکھتے ہیں، والدین ہمارے متعلق اچھی سوچ رکھتے ہیں، والدین ہمارے لیے بہتر سوچ رکھتے ہیں اور پوری ہماری خدمت کرتے ہیں۔ تو جیسے ہماری خدمت کرتے ہیں تو ہم لوگ بھی والدین کی اچھی خدمت کریں، اچھی دیکھ بھال دیکھیں، اچھی دیکھ ریکھ کریں اور رحم کا ان کے ساتھ معاملہ کریں، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں۔ آپ بھی ان کی خیر خواہی، ان کے خدمات میں بھرپور حصہ لینے کی کوشش کریں۔ یہ بہتر سے بہتر ہمارا اور اچھا کام ہو سکتا ہے، اچھا سلوک ہو سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا کوئی انسان اپنے والدین کا بدلہ دنیا میں چکا سکتا ہے، ادا کر سکتا ہے، ان کا حق ادا کر سکتا ہے؟ اس بات کو یہاں پر اس باب کو لے کر کے آئے ہیں۔ یہاں حدیث پیش کر رہے ہیں، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یجزی ولد والدہ الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ۔ حدیث لاتے ہیں، یہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اپنے والد کا بدلہ نہیں ادا کر سکتا۔ لا یجزی ولد، بیٹا اپنے والد کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر ایک بات رک کر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب بیٹا والد کا حق ادا نہیں کر سکتا، بدلہ نہیں دے سکتا، تو کیا والدہ کا دے سکتا ہے؟ یہاں پر لفظ ہے، یہاں پر لفظ لائے ہیں والدہ، باپ کا بدلہ۔ اب ہم یہ سوچیں کہ جب باپ کا ہی حق ادا نہ کرے تو کیا ماں کا حق ادا کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں؟ جبکہ ماں 3 درجے زیادہ حق رکھتی ہے باپ سے۔ جب باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے تو ماں کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہاں پر یہ پیش کیا جا رہا ہے کوئی بیٹا اپنے والد کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا۔ حدیث کے الفاظ یہاں پر یہ ہیں کہ رک کر الا ان یجدہ مملوکا، یہاں پر رک کر یہ کہا گیا کہ مگر باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا، مگر یہ ہے کہ اگر اس کا باپ کہیں پر غلام ہو، غلامیت کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو، باپ آزاد نہیں ہو۔ اب ایک آدمی کسی کی غلامی میں رہتا ہے، اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جنگوں کا مسئلہ آ جاتا، جنگ وہ جیت جاتے تو وہاں پر لوگوں کو اپنے غلام بنا کر رکھ لیتے تھے۔ اب باپ بیٹے کو جنم دیا ہے، بیٹے کو اس نے اپنی تمام آزادیاں دیا اور اسے اختیار دیا، لیکن باپ اب غلامی کے عالم میں ہے۔ تو ایسے وقت میں یہاں پر اس حدیث میں کہا گیا کہ اگر باپ غلامی میں ہے، کسی کے یہاں غلام ہے، تو ایسے وقت میں بیٹا اس کو آزاد کر دے، کچھ پیسے کچھ روپیے دے کر
اسے خرید کر کے اسے آزاد کر دے تو ہو سکتا ہے کہ باپ کا حق ادا کر دیا بیٹے نے، اس لیے کہ باپ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اصل سبب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے، لیکن مجازی طور پر باپ ایک سبب بنتا ہے پیدا ہونے کے لیے۔ اب باپ جو سبب بنا ہے اس کو پیدا ہونے کے لیے، تو اس کے متعلق یہ کہا گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ غلامی کی زندگی گزار رہا ہے، اب وہ زندہ رہ کر بھی نہ اپنی طرف سے سو سکتا ہے، نہ اپنی طرف سے جاگ سکتا ہے، نہ اپنی طرف سے کھا سکتا ہے، اپنی مرضی سے کچھ کام نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا آقا اسے اجازت نہ دے، اس وقت تک وہ غلامی کی زندگی گزارنا ہے۔ تو اگر بیٹا اس کو آزاد کرا دے، خرید کر کے آزاد کر دے، تو یہاں پر اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے باپ کے اس آزاد کرانے کی وجہ سے اس کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ یہاں پر اس حدیث کو پیش کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ دوسری جو حدیث لے کر آ رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، اس میں اس حدیث کے راوی ابو بردہ ہیں۔ ابو بردہ ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے سنا، ابو بردہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس یہ ایک یمنی آدمی اپنی پیٹھ پر اپنی والدہ کو اٹھا کر آیا، اپنی پیٹھ پر اپنی والدہ کو اٹھا کر آیا، اور پھر کہا حضرت ابو بردہ نے کہ وہ آدمی اپنی پیٹھ پر اپنی والدہ کو اٹھا کر یطوف بالبیت، اور کعبۃ اللہ کا اس نے طواف کیا اپنی والدہ کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر۔ کہا حمل امہ وراء ظہری، اپنی پیٹھ پر اس نے اپنی والدہ کو بٹھا کر طواف کر رہا ہے۔ پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آیا، یا ابن عمر اترانی جزیتها، اس نے آ کر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس نے پوچھا کہ اے ابن عمر، کیا میں اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ اس نے سوال کیا۔ تو اس وقت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسے دیکھ کر کہا کہ لا، نہیں۔ پھر فرمایا ولا بزفرۃ واحدہ، ایک سانس کا بھی نہیں۔ زفرہ کہتے ہیں سانس، جو تکلیف کے وقت جو سانس لیتا ہے آدمی، کبھی بھاگتا ہے، بھاگ کر اسے تکلیف ہو گئی تو وہ بھاگنے کے درمیان زور زور کی سانس لیتا ہے، کبھی کوئی تکلیف کا کام کرتا ہے، مشکل کام کرتا ہے تو سانس لیتا ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ تم نے ایک سانس جو تکلیف کے وقت لی جاتی ہے، ایک دور یہ ہے کہ حمل کا وقت ہوتا ہے، تو ماں حمل کے وقت میں بڑی تکلیفیں اٹھاتی ہے، اور وضع حمل ہوتا ہے، اور وضع حمل کے وقت بھی ماں بہت ساری تکلیفیں اٹھاتی ہے، اور اس تکلیف میں جو وہ سانس لیتی ہے، جو اسے پریشانی ہوتی ہے، تو کیا اس تکلیف کے وقت میں جو اس نے سانس لیا، اس سانس کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا، ایک سانس کا بھی۔ وہ آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی پیٹھ پر اپنی والدہ کو بٹھا کر یطوف بالبیت، میں بیت اللہ کا، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوں، اور طواف کرتے ہوئے کیا آپ نے مجھے دیکھا؟ کہ ہاں دیکھا۔ تو کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، لا، نہیں، ہرگز نہیں، تم نے والدہ کا حق ادا نہیں کیا۔ ولا بھی زفرۃ واحدہ، تم نے ایک سانس کا بھی تمہارے والدہ کا حق تم نے ادا نہیں کیا۔ ثم طاف ابن عمر، جب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے طواف مکمل کیا، فأتی المقام فصلی رکعتین، مقام ابراہیم کے پاس آئے اور آ کر کے 2 رکعت نماز انہوں نے پڑھی۔ پھر کہا ثم قال، کہا یا ابن ابی موسیٰ، اے ابو موسیٰ، ان کل رکعتین تکفران ما امامہما۔ یہاں پر اس سے ہٹ کر انہوں نے ایک بات کہی ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ اے ابو موسیٰ، کہ 2 رکعت نماز جو نفل نماز، فرض تو فرض ہے، سنت سنت ہے، 2 رکعت جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے
وہ 2 رکعت نفل نماز کے بعد پھر جو 2 رکعت نفل نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں اس کا کفارہ ہے 2 رکعت نماز۔ انہوں نے ہٹ کر کے ایک بات کہی۔ تو یہاں پر جو اس حدیث میں جو اس روایت کے اندر جو بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس نے یہ پوچھا کہ میں نے اپنی ماں کو پیٹھ کے اوپر بٹھا کر کے لایا، اس وقت اس نے ایک شعر کہا، ماں کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر ایک شعر اس نے کہا، انی لہا بعیروہا بہیرہا المزلل۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کو میری پیٹھ پر بٹھا کر میں اونٹ بن گیا، میری ماں کا میں اونٹ بن گیا، ان ازعرت رکابہا لم ازعر۔ اس نے کہا کہ دیکھو میں نے اپنی ماں کو اپنے اس طواف کے لیے اپنی پیٹھ پر بٹھا کر یہاں پر طواف کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اونٹنیاں بھی اپنا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک جاتی ہیں، لیکن ماں کا میں ایک ایسا اونٹ ہوں جو کبھی میں نہیں تھکتا۔ تو یہ شعر کہتے ہوئے اس نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا کہ بتاؤ کہ کیا میں اپنے والدہ کا حق ادا کر چکا ہوں؟ حق تو ادا نہیں ہو سکتا، والدہ کا ایک سانس کا جو انہوں نے اس تکلیف میں لی ہے اس کا بھی تم حق ادا نہیں کر سکتے۔ پتہ یہ چلا کہ ہم والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ آپ نے کچھ بھی کیا ہو، آپ کے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے، چاہے آپ اپنے والدین کا پیشاب، ان کا پاخانہ صاف کیا ہو، چاہے ان کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہو، چاہے آپ ان کے لیے کہیں پر دوا کے لیے، معالجے کے لیے تکلیف اٹھا کر لے گئے ہو، جتنی تکلیفیں آپ نے اٹھائے ہو بیماری کی وجہ سے، آپ کے والدین جب بیماری کی وجہ سے بے چین ہوتے ہیں تو آپ ان کی وجہ سے آپ بے چین ہوئے ہوں، آپ کے والدین کی اگر راتوں میں بیماری کی وجہ سے نیند خراب ہوتی ہو، اگر آپ کے والدین کی نیند خراب ہوتی ہو تو آپ کی بھی اگر نیند خراب ہوئی ہو، ان تمام کو لے کر بسا اوقات اللہ نہ کرے والدین چڑچڑاہٹ کا بھی شکار ہوتے ہیں، والدین کے اندر ایک طرح کا چڑچڑاپن بھی آ جاتا ہے، عمر کا تقاضا ہوتا ہے، عمر کی وجہ سے کبھی کبھار ان کے مزاج میں چڑچڑاہٹ آ جاتی ہے، اس چڑچڑاہٹ کو بھی آپ نے اگر برداشت کیا ہو تو ان تمام کو یہ برداشت کرنا، اور اسے برداشت کرنے کے بعد آپ یہ نہ سمجھنا کہ میں نے بہت بڑا کمال کر دیا ہے، میں نے بہت بڑا کمال کر دیا ہے، میں نے سب برداشت کیا ہے، ان کے چڑچڑاہٹ کو برداشت کیا ہے، ان کی گالیوں کو، ان کی سخت مزاجی کو، ان کے سخت کلامی کو میں نے برداشت کیا ہے، ان کا ہر طرح سے میں نے دیکھ بھال کیا ہے، ہر طرح کی دیکھ ریکھ میں نے کی ہے، تو آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ میں نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہاں پر اسی لیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ تم ہرگز آپ جو ہے ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، اللہ یہ کہ اگر اس سے پہلے والی جو حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے کہ اگر باپ غلام ہو، یہ ایک صورت ہے، تو اس کو ہم لوگ یہ نہ سمجھیں، یہ اپنے اندر خواہش بھی نہ رکھیں کہ ہم اپنے والدین کا حق ادا کرنے کے لیے کیا کریں، یہ سوچ کر نہ کریں کہ میں اپنے والد کا حق ادا کر دوں، میں اپنے والدہ کا حق ادا کر دوں، یہ نیت لے کر ان کی خدمت نہ کریں، بس ان کو اپنی اس حالت میں ان کی خوب ان کی عزت کریں، ان کی خدمت کریں۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جنگ سے جب وہ آدمی واپس پلٹ کر کے آتا ہے اور ایک آدمی کو قتل کر کے آتا ہے، قاتل سمجھیے، قاتل آ کر یہ کہتا ہے کہ بتاؤ کہ میں نے اس آدمی کو قتل کر دیا ہے، بے گناہ تھا، قتل کر دیا ہے، اب میں اپنی گناہوں سے کیسے بچ سکتا ہوں، کیا میرے پاس صورتحال ہے؟ تو اس سے پہلے ہمارے پاس درس میں یہ حدیث گزری کہ اگر تمہاری والدہ اگر زندہ ہو تو جاؤ ان کی خدمت کرو، ان سے دعائیں لو اور توبہ کرو، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس تم بخشے جاؤ گے۔ تو اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ والدین کی خدمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت اجر دے گا، لیکن اپنے ذہن میں یہ بات نہ رکھیں کہ میں اپنے والدہ کا حق ادا کرنے کے لیے، میں اپنے والد کا حق ادا کرنے کے لیے میں یہ خدمت کر رہا ہوں، یہ ہرگز اپنے ذہن میں یہ بات نہ سوچے۔
تو اس دوسرے حدیث کے اندر یہاں پر جو بات بتائی گئی کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہ آپ ان کے سانس کا بھی آپ جو ہے حق ادا نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد یہاں پر ایک تیسری روایت امام بخاری رحمہ اللہ لاتے ہیں، اور یہ روایت اس کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ بیان کرتے ہیں. قصہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والدہ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ کا رویہ کیسا تھا، ان کے چال ڈھال کیسے تھے، ان کی بات چیت والدہ کے ساتھ کیسی تھی، وہ کس طریقے سے وہ بات کرتے تھے اپنے والدہ سے، حضرت ابو ہریرہ اپنے والدہ کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، اس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے. اب اس حدیث میں دو راوی ہیں. ایک راوی ہیں عبداللہ بن صالح اور دوسرے راوی ہیں سعید بن ابی ہلال. عبداللہ بن صالح کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کی حدیثیں ضعیف ہیں. ان کی حدیثیں ضعیف ہیں. کیوں ضعیف ہیں اس کی وجہ پر ہم آپ کو بتاتے ہیں. اور اس کے اندر حضرت سعید بن ابی ہلال یہ مختلف ہیں. مختلف کا معنی بھی آپ کو ہم بتاتے ہیں. اب یہاں پر یہ حدیث جو لائے ہیں تو اس میں یہ سند کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی باب میں یہ باب ختم ہونے سے پہلے یہ جزاء الوالدین یہ ختم ہونے سے پہلے ایک حدیث امام بخاری رحمہ اللہ دوسری سند کے ساتھ لے کر کے آئے ہیں. تھوڑا فرق کے ساتھ دوسری حدیث لے کر کے آئے ہیں جو بالکل اسی حدیث کے برابر ہے لیکن تھوڑا فرق کے ساتھ ہے، لیکن حدیث صحیح ہے. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قصہ بیان کر رہے ہیں تو اس میں کیا قصہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کے والدہ کے ساتھ ان کی دیکھ ریکھ، ان کا حسن سلوک کیا ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کا یہ قصہ بیان کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن صالح یہ ایک نیک آدمی ہے. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے یہ استاد بھی ہیں. عبداللہ بن صالح یہ امام بخاری کے استاد بھی ہیں اور یہ نیک آدمی ہیں. ان کا ایک ایسا عمل تھا کہ ان کے آخری عمر میں ان کے گھر کے بازو، عبداللہ بن صالح کے گھر کے بازو ایک پڑوسی ان کا رہتا تھا جو حدیثوں کو گڑھتا تھا، اور وہ عبداللہ بن صالح کی ریٹنگ کی طرح وہ اپنی ریٹنگ بنایا ہوا تھا. جس طریقے سے عبداللہ بن صالح لکھتے تھے ویسے ہی ریٹنگ میں یہ جو حدیثوں کو گڑھتا ہے یہ اپنی عبداللہ بن صالح کی ریٹنگ میں لکھتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم تھا کہ اس علاقے میں یہ جھوٹا ہے، یہ حدیثوں کو گڑھتا ہے، اس کے پاس کوئی حدیث نہیں لیتے، اس کو معلوم تھا. اس لیے کیا کرتا، عبداللہ بن صالح کی ریٹنگ کی طرح اپنی ان گھڑی ہوئی حدیثوں کو لکھ کر اوپر چھت کے اوپر سے عبداللہ بن صالح کے گھر میں پھینک دیتا. اب یہ آخری عمر میں تھے، بڑھاپے کا عالم تھا. کبھی کبھار دیکھتے چیٹی نیچے پڑی ہوئی ہے، اٹھا لیتے اور کھولتے دیکھتے یہ تو میری ریٹنگ ہے، میں ہی لکھ کر بھول گیا ہوں جو یہاں پڑ گئی ہے، اور اسی کو اٹھا کر نقل کر دیتے اور پھر لوگوں کو بتا دیتے. تو تمام محدثین نے ان کے اس عمل کو دیکھ کر کے ان سے پیش کی جانے والی حدیثوں کو انہوں نے ضعیف قرار دیا. اور پھر اسی طریقے سے یہاں پر ایک اور اس حدیث کے راوی سعید بن ابی ہلال، ان کے متعلق یہ کہا گیا کہ یہ مختلف ہیں. اس معنی میں مختلف کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عمر کے آخر میں ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا تھا اس حدیث کے راوی کون ہیں، اس کی سند کیا ہے. اس حدیث کی سند اس حدیث کے ساتھ اور اس حدیث کی سند اس حدیث کے ساتھ یہ ملا دیتے تھے. ملا کر کے
یہ باتیں لوگوں کو بیان کر دیتے تھے. تو کہا گیا کہ سعید بن ابی ہلال یہ بھی مختلف ہیں، اس لیے ان دونوں کی یہ روایت کرنے کی وجہ سے اس حدیث کو سند کے اعتبار سے اسے ضعیف قرار دیا گیا ہے. تو اب قصہ کیا ہے؟ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث یہاں پر لائے ہیں تو وہ قصہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ میں تھے تو اس وقت وہاں کے حکمران، وہاں کا جو حاکم ہے مروان، یہ مروان جو وہاں کا حاکم ہے کبھی مدینے سے باہر جب بھی نکلتے تو اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین بنا کر کے جاتے. یعنی اگر کوئی بھی مسئلے مسائل آئیں، کچھ بھی اگر پیچیدہ مسئلے آ جائیں اور کچھ بھی ماحول خراب نہ ہو، پوری ذمہ داری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ دے کر کے جاتے. تو مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ذمہ داری پوری سونپ کر کے وہاں سے نکل گئے. اب وہاں کی چابیاں، وہاں کی ذمہ داری حضرت ابو ہریرہ کے ذمہ آ گئی. اب حضرت ابو ہریرہ کا گھر ذوالحلیفہ، جو اب عموماً مدینے سے آنے والوں کے لیے جو میقات ہوتی ہے احرام باندھنے کے لیے میقات، وہاں پر حضرت ابو ہریرہ اپنی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے ایک گھر میں موجود تھے، جو مدینے سے ایک طرف سے آپ کو 7 کلومیٹر دور ذوالحلیفہ ہوتا ہے، ایک طرف سے 12 کلومیٹر، تقریباً زیادہ راجح قول یہ ہے کہ 7 کلومیٹر دور مدینے سے ذوالحلیفہ مقام پر حضرت ابو ہریرہ رہا کرتے تھے. ان کی والدہ مدینے میں رہا کرتی تھی. جو مدینے میں حضرت ابو ہریرہ کا جو گھر مروان نے آپ کو رکنے کے لیے ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے جو حضرت ابو ہریرہ کو دیا تھا، وہاں سے والدہ کا گھر 7 کلومیٹر تھا. اب جب حضرت ابو ہریرہ مدینہ آتے اور اپنی ذمہ داریاں نبھا کر واپس جاتے تو آنے اور جانے کے درمیان اپنی والدہ کا گھر ملتا تھا. تو جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے گھر کے دروازے کے برابر آتے تو آنے کے بعد میں وہ فوراً وہاں پر رکتے اور اترتے، دروازے پر جاتے اور جا کر کے وہاں پر کہتے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جا کر کہتے، وہاں رک کر، السلام علیکی یا امتا، اے میری ماں تمہارے اوپر سلامتی ہو، ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں. تو اس وقت ان کی ماں کہتی، وعلیک السلام یا بنیا ورحمت اللہ وبرکاتہ، تو وہ بھی جواب دیتی، اے میرے بیٹے تمہارے اوپر بھی اللہ کی سلامتی ہو، رحمتیں ہو، برکتیں ہوں. فیقول، تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے لیے کہتے، فیقول رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، اے میری ماں تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ ویسے ہی رحم کرے جیسا کہ تم نے میرے بچپن میں مجھ پر رحم کیا ہے، جیسا تم نے میرے اوپر رحم کیا ہے. یہاں پر ایک نقطہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہم ماں کا تو پورا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے اوپر رحم کر سکتا ہے، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ رحم کرے. حضرت ابو ہریرہ نے یہ بہترین دعا اپنی ماں کے لیے دیا، رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا. فتقول، تو اس وقت ماں کہتی، رحمک اللہ کما بررتنی کبیرا، اے میرے بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے جیسا کہ تم نے ہمارے بڑھاپے میں ہماری مدد کی، ہمارے اوپر رحم کیا ہے. پھر اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ وہاں سے نکلتے، ثم اذا اراد ان يدخل صنع مثلہ، یہ صرف عمل جاتے وقت نہیں تھا بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے جاتے تب بھی آپ ایسے ہی کہتے اور جب وہاں سے آتے تب بھی ایسے ہی کہتے. تو اس حدیث سے، اس اثر سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے. والدین کو ہم سلام کریں. والدین کو سلام کرنے کے لیے بچے شرماتے ہیں، عموماً شرماتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تربیت نہیں ہوئی ہے شروع سے کہ والدہ کو سلام کریں. والدہ کو سلام کریں، سلام کے بارے میں جواب میں سلام ملے گا.
اور سلام کیا ہے؟ جواب میں دعا ہے، والدہ کی دعا ملے گی، والدین کی دعا ملے گی۔ اب وہ دعا دیتے ہیں تو اس سے بڑا بہتر بدلہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک والدہ اپنے حق میں، ہمارے حق میں دعا دے، ہماری سلامتی کی دعا کرے، ہمارے لیے رحمتوں کی دعا کرے، ہمارے لیے برکتوں کی دعا کرے، تو وہ بدنصیب انسان ہے جو اپنے والدین کو کبھی پوچھ کر کے بھی نہیں دیکھتا، اسے بات بھی نہیں کرتا ہو، اسے سلام بھی نہیں کرتا ہو، اور پھر یہ حق جتاتا ہو کہ ہمارے لیے تم نے کیا کیا ہے، ہمارے لیے تم نے کون سی دیکھ بھال کی ہے، ہمارے لیے تم نے کہاں ہمارے کپڑوں کا اچھا انتظام کیا ہے، ہمارے لیے تم نے کہاں کھانے کا اچھا انتظام کیا ہے، ہمارے لیے تم نے کہاں اچھا تعلیم کا انتظام کیا ہے، ہم نے خود کیا ہے تمہارے لیے۔ بسا اوقات ہوتا ایسا ہے کہ والدین یا تو دیری سے شادی کرتے ہیں، دیری سے شادی کرنے کی وجہ سے بچوں کے سامنے ابھی وہ جوان ہونے کے ساتھ ساتھ بچے جوان ہونے کے برابر وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، یا تو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ والدین برابر وقت پر شادی کیے ہوں لیکن ان کو بچے نہیں ہوئے ہوں، 5 سال 8 سال کے بعد بچے ہوئے ہوں، تو والدین بڑھاپے کے عالم میں آ جائیں یا کسی بیماری کا شکار ہو جائیں، بچہ جوان ہے، کما رہا ہے، تو یہ سوچتا ہے کہ اب میرے والد بیٹھ چکے ہیں، کما نہیں رہے ہیں، اب یہ کما نہیں رہے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں یا بیٹھ گئے ہیں، تو یہ ذمہ داری پوری میں اٹھایا ہوں، اب میرے بھائیوں کی تعلیم تعلم کی ذمہ داری میرے ہاتھ ہے، میرے بہنوں کی، میرے بھائیوں کی شادی کی ذمہ داری میرے ہاتھ میں ہے، گھر چلانا یہ میرے ہاتھ میں ہے، تو بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی پوری باپ کی ذمہ داری اٹھا کر کے میں نے باپ کا حق ادا کر دیا۔ ہرگز نہیں، آپ نے جتنا بھی محنت کیا ہو، جتنے بھی آپ نے کام کیے ہوں، والد جتنا کام کرنا تھا اگر اتنا کام آپ نے کما کر اپنی ذمہ داری نبھا دی ہو، آپ نے اپنے بھائیوں کی بہنوں کی شادی کر دی ہو، آپ نے ان کے تعلیم اور تعلم کا پورا اپنے ہاتھ میں اپنے لیے وہ ذمہ داری اٹھا لی ہو، لیکن تب بھی جا کر کے آپ اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر یہ بات ہے کہ والدین کے لیے انسان یہ سوچے کہ جب تک ہمارے لیے والدین ہیں یہ سب سے بڑی ہمارے لیے دولت ہے، اور والدین کے لیے ان سے ملاقات کرنا اور 1000 مصروفیتیں آپ کی ہوں، آپ کا دکان ہے، آپ کی فیکٹری ہے، آپ کی کوئی ذمہ داری ہے، آپ کا گھر دور ہے، آپ کے والدین آپ کے دوسرے بھائیوں کے گھروں میں رہتے ہوں، آپ کے اوپر یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے والدین کو جا کر ملاقات کریں، ان سے بات کریں، ان کو غصہ نہ دلائیں، ان کو خوشی کے الفاظ عطا کریں، ان کو ہنسائیں، ان کو رلائیں نہیں۔ آگے باتیں آ رہی ہیں تو یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کو جا کر بات کرتے، ان کو سلام کرتے، اور سلام کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے خوش ہو کر کے وہاں سے نکلتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے والدین جب بھی ہمارے سے دور ہوں یا کہیں اور ہوں تو ہم لوگ ان سے ملاقات کے لیے ضرور جایا کریں۔ مصروفیات تو کام تو دن بھر کے انسانوں کو 1000 کام رہتے ہی ہیں، ماں ہے اور باپ ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے، ان کے پاس جانا، ان کو بات کرنا اور ان سے سلام کلام کرنا اور ان کی ہمت افزائی کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے اور جاتے وقت یہ کام کرتے تھے۔ ابھی اس کے بعد والی جو حدیث ہے، ایک حدیث یہاں پر بیچ میں آتی ہے، اس حدیث کو چھوڑ کر کے ہم دوسری سامنے والی حدیث پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد پہلے والی حدیث پر آتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ حدیث جو امام بخاری رحمہ اللہ نے تھوڑے فرق کے ساتھ لایا ہے، اس میں 1-2 الفاظ دعا کے اور زیادہ ہیں، برابر وہی ہیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ حدیث کے الفاظ ویسے ہی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام سے ذوالحلیفہ سے مدینہ آتے وقت اور جاتے وقت میں اپنی ماں کے گھر کے پاس ٹھہرتے، اور ٹھہر کر کے آپ ان کے لیے حق میں سلام کرتے، کہتے اے میری پیاری اماں، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں۔ وہ جواب میں کہتی اے میرے بیٹے، تجھ پر بھی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں۔ اس کے جواب میں ابو ہریرہ کہتے کہ اے میری ماں، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے پر رحم فرمائے جیسا کہ تم نے مجھے بچپن میں رحم کیا تھا۔ پھر وہ جواب میں کہتی
تجھ پر بھی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، جیسا کہ تو نے میرے بڑھاپے میں میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، اسی طرح جب واپس جاتے گھر آتے اور جاتے۔ لیکن اس حدیث کے اندر جو اس میں 2 الفاظ زیادہ ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ کہتی ہیں ابو ہریرہ کی ماں، فتقول یا بنیا، اے میرے بیٹے، وانت فجزاک اللہ خیرا ورضی عنک کما بررتنی کبیرا۔ اس حدیث کے اندر 2 جملے زیادہ ہیں جو سند کے اعتبار سے صحیح روایت ہے۔ اس میں انہوں نے یہ دعا دی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے راضی ہو، جیسا کہ تو نے میرے بڑھاپے میں تو نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اچھا بدلہ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اچھا بدلہ دے، اللہ تعالیٰ انعامات دے۔ یہاں پر حضرت ابو ہریرہ نے دعا لی، اپنی ماں کی طرف سے دعا ملی اور ان کے لیے ایک اچھا پیغام دیا۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جب تک ہمارے والدین زندہ ہیں اس وقت تک ہم ان کی خدمت کریں۔ جب والدین انتقال کر جائیں تو یہ نہ سمجھیں کہ ہماری ذمہ داری مکمل ہو گئی، ہمارا حق ادا ہو گیا۔ ہم نے جب تک وہ زندہ تھے ہم نے ان کی خدمت کی ہے، اور جب تک وہ ہمارے ساتھ تھے ہم نے ان کی بھرپور ان کی تائید کی ہے، ان کا علاج و معالجہ کیا ہے، ان کی دیکھ ریکھ کی ہے، ہم نے سب کچھ ان کا کر دیا ہے۔ اب والدین انتقال ہو گئے تو ہمارے پر کوئی ذمہ داری نہیں، ایسا نہیں، بلکہ یہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ جیسا کہ قرآن مجید کی آیت کریمہ بھی ہے کہ آپ کے والدین جب انتقال ہو جائیں تو جب تک زندہ ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ان کی خدمت کریں۔ اگر ان کے انتقال ہونے کے بعد انتقال ہو گئے تو ان کے لیے آپ ہمیشہ اللہ کے پاس دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار تو ویسے ہی میرے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے۔ تو اس طریقے سے والدین کا حق ہم لوگ نہ زندے رہ تک ادا کر سکتے ہیں، نہ ان کے انتقال ہو جانے کے بعد اپنی دل کو یہ تسلی دے سکتے ہیں کہ ہمارے والدین کی ہم نے خدمت کر دی ہے تو ہمارا حق ادا ہو چکا۔ جب تک والدین تھے تو ہم نے ان کے لیے تمام ان کی خدمت کر کے ہم نے اپنے آپ کو دل کی تسلی کر لی کہ ہم نے ان کا پورا کام کر دیا، ایسا ہرگز نہ سمجھے۔ تو میرے بھائیوں، جو حدیث اس سے پہلے والی جو حدیث ہے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا اور حاضر ہو کر جبکہ وہ اپنے والدین کو روتے ہوئے چھوڑ کر آیا تھا۔ اس کے والدین یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ تم جاؤ، وہ ان کے والدین کو چھوڑ کر کے وہ آیا ہوا تھا، یہاں تک کہ وہ رو رہے تھے، والدین یہ چھوڑ کر کے آیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجی الیہما وازہکہما کما ابکیتہما۔ اس سے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا تو نے ان کو روتا ہوا چھوڑ کر کے آیا ہے، اب تو ان کو جا کر کے ویسے ہی ہنسانا، تمہاری ضرورت نہیں، چلے جاؤ جا کر کے، یہ تمہارے اوپر واجب ہے والدین کی خدمت کرنا، ان کی دیکھ ریکھ کرنا۔ اب تم چاہے یہ کفر سے اسلام کی طرف ہجرت ہو یا دوسرا کسی وجہ سے ہجرت ہو، جب بھی آدمی ہجرت کرتا ہے تو اس وقت اس کو اس کے جو فوائد ہیں اور اس کے کیا نقصانات ہیں اس کو سوچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس کو واپس لوٹا دیا۔ تو یہ تمام یہ حدیثوں کا مطلب یہ ہے کہ جو اس حدیث باب کے اندر 4 جو اثر لائے، 2 حدیثیں اور 2 اثر یہاں پر بیان کرنے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ جو اس باب کو قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے، والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے، نہ والد کا حق ادا کر سکتے ہیں نہ والدین کا۔ والد کا حق الا یہ ہے کہ اگر وہ کوئی کسی کے یہاں سے خرید کر غلامی کی زندگی کو گزارتے ہوں تو ایسی جگہ سے ان کو خرید کر کے آزاد کر دیا ہو، تو ایسے وقت میں
یہ ایک ممکن چیز ہے، لیکن تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اپنے اندر یہ جذبہ، یہ شوق نہ رکھیں کہ ہم نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا ہے، تو یہ ہرگز یہ نہ سوچیں۔ تو اسی لیے یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے ان 2 حدیثوں اور 2 اثر کے اندر یہ بات بیان کی ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احادیث پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان فرامین پر، اور پھر جیسے جیسے انسان کو جب بھی کبھی موقع ملتا ہے، کسی بھی عالم میں موقع ملتا ہے، تو بھرپور اپنے والدین کی خدمت کرے، اور ان کا بدلہ اپنے اندر یہ نہ سوچے کہ میں ان کو بدلہ دے رہا ہوں۔ بدلہ تو آپ کبھی بھی نہیں دے سکتے، لیکن اچھی خدمت تو کر سکتے ہیں۔ تو انسان بہت سارے ایسے کام کرتا ہے جو کبھی اپنے آپ کے اندر والدین مایوس ہو جاتے ہیں، یہاں پر ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اور ان کی خدمت کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم کو اب یہاں پر ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ پہلے اپنے والدین کی خدمت کرو، ان کو واپس لوٹا رہے ہیں۔ لیکن بسا اوقات ایسے واقعات، ایسے چیزیں ہم کو سننے میں ملتی ہیں کہ بچے کمانے کی غرض سے ہو دور دراز کا سفر کر دیتے ہیں، اپنے والدین سے دور ہو جاتے ہیں، ان کی خدمت کا ان کو موقع نہیں ملتا، جبکہ والدین روتے رہتے ہیں۔ بعض ایسی بھی اولاد ہیں جنہوں نے اپنے والدین کے انتقال کو بھی آ کر ان کی دیدار بھی نہیں کر سکے، ان کو پوچھ بھی، ان کو دیکھ بھی نہیں سکے، ان کی دیدار بھی نہیں کر سکے۔ تو یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے کہ آدمی کو جب تک ہو، جیسے ہو، اپنے والدین کے ساتھ رہے، بھرپور ان کی خدمت کرے، ان کی اچھی دیکھ ریکھ کرے، ان کی دیکھ بھال کرے، ان کو اچھا کھلائے، ان کو اچھا پلائے، ان کے اچھے رہنے سہنے کا انتظام کرے، ان کو کسی طرح کی تکلیف نہ دے، ان کو کبھی روتا ہوا نہ چھوڑے، ان کو ہمیشہ ہنسا کر۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ بشری تقاضا ہے کہ انسان کبھی کچھ ایسے الفاظ ادا کر دے اپنے والدہ کے لیے، اپنے والد کے لیے کوئی ایسے الفاظ ادا کر دے جو وہ غم میں آ گئے ہوں، رونے کے عالم میں آ گئے ہوں، ان کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے ہوں، ان کو تکلیف ہوئی، ظاہر سی بات ہے۔ تو بچے کو چاہیے کہ اگر والدین کو اگر اس نے روتا ہوا کبھی چھوڑ دیا ہے تو ان کو پھر ہنسانے کی کوشش کرے، ان کے ساتھ مل جل کر رہے۔ یہ ایک بات، ایک اہم جو ہے والدین کے متعلق ایک نقطہ یہ یاد رکھے کہ والدین ہی ایک ایسے احباب میں سے ہیں، ایسی چیز ہے کہ آپ ان کو جتنا بھی تکلیف دو، ان کو جتنا بھی رلاؤ، لیکن آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ آپ کی تمام دی ہوئی تکلیفوں کو بھول جاتے ہیں، آپ کی تمام دی ہوئی تکلیفوں کو بھول جاتے ہیں۔ آپ نے ان کو رلایا ہے، اس کو بھی بھول جاتے ہیں۔ آپ خوش ہیں، آپ کے والدین کہتے ہیں کہ میں خوش ہوں۔ آپ اچھے ہیں، والدین کہتے ہیں کہ میں بھی اچھے ہیں، ہم بھی اچھے ہیں۔ اب والدین یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جہاں بھی رہے، جیسے بھی رہے، اچھے رہے، خوش رہے، ان کو کھلائے تب بھی خوش رہے، ان کو نہ کھلائے تب بھی خوش رہے۔ کوئی والدین اپنے بچوں کو نہ کھلانے نہ پلانے پر آپ اللہ ماشاء اللہ کسی کو آپ نے بددعا دیتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرے بدن کا ایک حصہ ہے، یہ میرا ایک خون ہے، جیسے ہو ویسے ہو، لیکن میری طرف سے میرے بچے کو تکلیف نہ ہو۔ تو اس طرح ہم لوگ، جیسے قرآن کی آیت ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ احسان کے متعلق آپ جتنی احادیثیں آپ پڑھیں گے، جتنے آپ قرآن مجید کی تفسیر آپ دیکھیں گے، آیتوں کو آپ دیکھیں گے اور پچھلے قوموں کے واقعات کو دیکھیں گے، تو سب یہی کہتے تھے کہ احسان کے بدلے میں آپ احسان کرو۔ جیسا کہ قارون کے لیے اس کی قوم والوں نے کہا احسن کما احسن اللہ الیک، اے قارون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے مال دیا، تجھے دولت دی، تجھے اتنے بڑے بڑے خزانے دیے، تیرے پاس اتنے اونٹ ہیں، تیرے پاس اتنی خزانوں کی کیلیاں ہیں کہ ایک طاقتور جماعت یا ایک بڑے اونٹوں کے اوپر سوار ہی تمہارے کیلیاں اور کنجیوں کو اٹھا سکتا۔ اتنے خزانے ہیں، ایک ایک بیرو، ایک ایک لاکر نہیں، ہزاروں کے لاکر تھے، اس کی ہزاروں کی چابیاں تھی، اتنا مال تھا، اتنا دولت تھا، وہ اتنا اکڑتا تھا۔ اس وقت ان کی قوم والوں نے یہ کہا احسن کما احسن اللہ الیک، اے قارون تو ایسے ہی احسان کر جیسا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ پر کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احسان ہمارے اوپر، ہمارے والدین کی جانب سے جو ہمارے اوپر احسان ہوا،
ورنہ ہم کہاں رہتے، کیسے رہتے؟ والدین نے نہ ہمارے اندر چلنے کی سکت تھی، نہ بیٹھنے کی سکت تھی، نہ بات کرنے کی سکت تھی، نہ ہم کچھ زبان اپنی حرکت میں لا سکتے تھے۔ ہمارے والدین ہمارے ہر چیز کو انہوں نے پہچان لیا، ہماری بات چیت کو پہچان لیا۔ ہم روتے تو والدین سمجھتے کہ بچہ بھوکا ہو چکا ہے، اور روتے پریشان ہوتے تو والدین یہ پہچان لیتے کہ میرے بچے کو یہاں درد ہو رہا ہے، میرے بچے کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے، میرے بچے کو سر میں درد ہو رہا ہے، میرے بچے کو کان میں تڑک ہو گئی ہے، میرے بچے کو کچھ ایسا درد۔ ماں بچے کو رونے کے بعد ہر طرح سے پریشان ہو جاتی ہے، وہ پہچاننا چاہتی ہے کہ میرے بچے کو کیا تکلیف ہو چکی ہے۔ ہم زبان بھی نہیں کھول سکتے تھے، ہم ایک چھوٹے سے بچے تھے، ہمارے اندر طاقت نہیں تھی، ہمارے اندر قوت نہیں تھی، ہم اٹھ کر نہیں بیٹھ سکتے تھے، ہم اپنی گندگی کو اپنے ہاتھوں سے صاف نہیں کرتے تھے۔ ہماری والدہ نے، ہمارے والدین نے ہمارا ہر طریقے سے ہمارا خیال رکھا، انہوں نے ہماری گندگی کی صفائی اپنی گندگی سمجھ کر کے کیا، ہمارے لیے کپڑوں کا انتظام کیا، ہمارے لیے کھانے اور پینے کا انتظام کیا، ہر طرح ہر ممکن علاج اور معالجے سے لے کر ہمارے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے لے کر ہر طرح کی کوششیں ہمارے والدین نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اس مخلوق میں احسان کے حقدار اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے والدین ہیں۔ ہم ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے، ہم ان کے احسانات کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے، ان کا حق ہم لوگ کیسے بھی ہو حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا، اس آدمی نے، یمنی نے کہا کہ اے ابن عمر، میں نے اپنی ماں کو ایک اونٹ کی طرح میں اپنی ماں کو پیٹھ کے اوپر ڈھو کر لایا ہوں۔ اونٹ تھک جائیں گے بوجھ اٹھا کر کے، لیکن میں میری ماں کو اٹھا کر نہیں تھکتا۔ میں نے بیت اللہ کا طواف کرایا ہے میری ماں کو اپنی پیٹھ کے اوپر رکھ کر کے۔ بتاؤ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کہا کہ نہیں۔ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو نے اپنی پیٹھ کے اوپر ماں کو اٹھا کر ماں کا حق ادا کر دیا، جو ماں نے تجھے پیٹ میں اٹھا کر کے اس نے تیرے اوپر احسان کیا ہے۔ وہ یہ سوچ رہا تھا انسان یمنی کہ جیسے ماں نے اپنے پیٹ میں مجھے 9 مہینے تک رکھا، میں نے اپنی پیٹھ پر ماں کو رکھا ہے، اور میں نے ڈھو کر اسے لا کر اونٹ بن کر کے میں نے اس طریقے سے میں نے یہاں پر طواف کرایا ہے، تو کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ کہا کہ نہیں، تو حق ادا نہیں کیا۔ ایک سانس، ایک تکلیف کے وہ جو سانس نکلی، تیری ماں کی جو آہٹ نکلی، اس درد میں، درد ذہ میں، وضع حمل کے وقت میں، اس چیخ کا، اس سانس کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا۔ تو لہٰذا انسان کتنا بھی اپنی ماں کی خدمت کرے، کتنا بھی اپنے باپ کی خدمت کرے، وہ اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہرگز اپنے ذہن میں بھی، یہ اپنے خواب و خیال میں بھی اس بات کو بھی ہرگز نہ رکھیں کہ میں اپنے والدین کا حق ادا کرنے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ کوئی آدمی آپ کو ساتھ دیتا ہے، آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کے بزنس کے معاملے میں ہو، آپ کے کسی سفر کے معاملے میں ہو، آپ کی شادی بیاہ کے معاملے میں ہو، آپ ایک سوچیں گے اس کے متعلق کہ اس نے میرا ساتھ دیا ہے، میں اس کا ساتھ دوں گا، اس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، میں نے اس کے ساتھ احسان کر دوں گا، اس کا حق ادا کروں گا، اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ عام آدمیوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن والدین کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ والدین کا کسی بھی حال میں ہم لوگ ان کا احسان ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے والدین کو ہمیشہ خوش رکھیں، ہمیشہ ان کو راضی رکھیں، ان کو سلام کریں، ان سے دعائیں لیں۔ آپ جہاں کہیں سفر میں جا رہے ہوں، یا سفر سے واپس آ رہے ہوں، یا کسی کام کے لیے جا رہے ہوں، یا کسی کام سے واپس آ رہے ہوں، آپ کے گھر میں آپ کی والدہ ہے، آپ کے گھر میں آپ کے والد ہیں، یا آپ کے لیے نور علی نور ہے۔ آپ کے گھر میں آپ کے والدین نہیں ہیں، کسی اور بھائی، کسی اور بہن کے یہاں رہتے ہوں، تو ان سے تعلقات رکھیں، ان کے گھر آنا جانا رکھیں، ماں کے خاطر، باپ کے خاطر دن میں 1 مرتبہ وزٹ دیں، اور جا کر ان کو سلام کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان سے بات چیت کریں، ان کی خیریت پوچھیں، اور ان سے دعائیں لے کر کے آئیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی بہتر اور مفید ثابت ہوگا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں پر 2 حدیثوں میں قصہ بیان کیا۔ پہلی حدیث عبداللہ بن صالح اور
اس حدیث کی دوسرے راوی سعید بن ابی ہلال، ان دونوں کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہوئی۔ لیکن اسی باب میں آخر میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا قصہ ایک تھوڑے فرق کے ساتھ انہوں نے بیان کر کے اس حدیث کو ہم صحیح قرار دیتے ہیں، یعنی یہ حدیث صحیح قرار ہے، امام بخاری نے یہاں پر یہ پیش کیا۔ تو لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، جتنا ہو سکے جیسے ہو سکے اپنی استطاعت کے مطابق ان کی خدمت کریں، ان کی دیکھ ریکھ کریں، ان سے بات چیت کریں، ان کو کبھی رلانے کی کوشش نہ کریں، ان کو اگر رلا بھی دیا ہے تو ان کو ہنسانے کی کوشش کریں، ان سے راضی ہونے کی کوشش کریں، اور ہر طرح سے ان سے سلام کلام کر کے اور ان سے دعائیں لینے کی کوشش کریں۔ لیکن اتنا کرنے کے باوجود بھی آپ کبھی بھی اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے، والدین کو خوش رکھنے، ہمیشہ ان کو ہنسانے اور خوش رکھنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو بھرپور والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك